الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ آخری آیات میں جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کا تعلق اس سے پہلے والی آیتوں سے ہے۔ مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ نے نافرمانوں کی 3 حالتیں بیان کی تھیں کہ اگر اللہ عیش و آرام، صحت، تندرستی، دنیا کی مال و دولت سے نوازتے ہیں نافرمانوں کو، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت ان کے گھر میں سمٹ کر آ جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، جس کو کہا جاتا ہے قناعت کی زندگی، کہ اللہ میں تو اس کا بھی حقدار نہیں تھا، آپ نے نواز دیا، تیرا شکر ہے رب۔ لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تو نے جتنا نوازا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑا ہے، مجھے اور چاہیے، جس کو حرص اور ہوس کہا جاتا ہے، جو کہ ایک اخلاق کی گراوٹ کی دلیل ہے اور ناشکری کی علامت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ نافرمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دولت انہی کے پاس آ جائے اور دوسرے لوگ بھوکے مریں، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ دوسری حالت نافرمانوں کی اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی گزشتہ آیات میں کہ اگر اللہ کبھی حالات کی تنگی دے دیں تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے اور جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ جس ذات کی طرف سے حالات کی سختی آئی ہے وہ اللہ حالات کو کھولنے پر بھی قادر ہے۔ تیسری حالت اللہ نے نافرمانوں کی یہ بیان کی تھی کہ اگر ہم یعنی اللہ تکلیف کو دور کرنے کے بعد حالات کو کشادہ کر دیں، دوبارہ سے پرسکون زندگی مل جائے، تو نافرمان یہ کہتا ہے کہ میری صلاحیت تھی، میری طاقت تھی، میں تو اس عیش و عشرت کا حقدار تھا، میرا علم تھا، میری طاقت تھی،
گویا کہ حالات کی تنگی کے بعد جب اچھے حالات ہو رہے ہیں تو آدمی سمجھے کہ میں اس کا حقدار تھا اور میں نے اپنے حالات کو بنایا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ ان تین حالات کو بیان کرنے کے بعد اللہ آج کی ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، چاہے فرما برداروں کو یا نافرمانوں کو، تو جاننا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے جن نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا میں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جن نعمتوں سے آپ نے مجھ کو نوازا ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ گویا کہ نعمتوں میں شکر ادا کرنا یہ ایک سنجیدہ آدمی کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا آج کی آیات میں کہ جو آدمی حالات کی تنگی کے وقت نا امید ہو جاتا ہے، اگرچہ نافرمان ہے، اگرچہ کافر ہے، لیکن وہ بدحواسی کی حالت میں پریشان ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ مانگتا ہے، چاہے کافر ہو، اگر حالات تنگ ہو جائیں، اولاد بیمار ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، تو اپنی دنیا کو بنوانے کے لیے کہتا ہے کہ اوپر والے تو ہی کر سکتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو اس دعا سے اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن بدحواسی میں اور پریشان ہو کر وہ دنیا کی حرص اور ہوس میں اس طرح کی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ نے انسانی کمزوری کو بیان کیا آیت کے اندر کہ دیکھو نا امید ہو کر نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر مانگو۔ اللہ انسان کی کمزوری کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ دعا بھی مانگ رہا ہے اور نا امیدی کی حالت میں مانگ رہا ہے، تو اللہ سے نا امید ہو کر مانگنا یہ تو غلط بات ہے۔ پر امید ہو کر آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ اور اس کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کے حالات اللہ تنگی کے بعد درست کرتے ہیں، تو اس درست کرنے کی نسبت آدمی کو اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس ذات نے تنگی کو دور کیا ہے، تعریف کی مستحق وہی ذات ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھیے اے نبی، آپ یہ قرآن جو نازل کیا جا رہا ہے، جو انسانی کمزوریوں اور روحانی بیماریوں کو بیان کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ اعلان کریں کہ اگر کوئی اتنی بہترین کتاب کو بھی نہ مانے اور ان خبروں پر یقین نہ لائے اور بہترین نصیحتوں پر عمل نہ کرے، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ خسارہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ خسارہ اپنی جگہ ہے۔ پھر آگے اللہ قرآن کے حق ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے دلائل کے بعد بھی اتنی بہترین کتاب کو اگر کوئی نہیں مانتا، تو دیکھو قرآن کے حق ہونے کے لیے تو دوسرے دلائل اپنی جگہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ خود اپنی جانوں میں اور دنیا کے اندر غور کرو کہ دیکھو قرآن نے جو بیان فرمایا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تم کو زمین کے اندر جمائے گا، اللہ تم کو عزت دے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں کامیاب ہوئے اور نافرمان مارے گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ جس شہر سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا، اللہ کے نبی فاتح بن کر اسی شہر میں آئے۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرات خلفائے راشدین کا زمانہ تھا
اور اسلام دنیا کے دیگر قوموں کے اندر گیا، عرب سے نکل کر عجم کے اندر آیا، تو گویا کہ مٹھی بھر لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے دین کو پھیلا دیا۔ تو قرآن اپنی جگہ سچ ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مانتا قرآن کے دلائل کو، قرآن کے حق ہونے کو، تو قرآن نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کے اندر غور کرو، اپنی جانوں کے اندر غور کرو کہ ایسا بہترین نظام اللہ نے سجا رکھا ہے تمہاری جانوں کے اندر، یا چاند اور سورج کے دنیا میں جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے اس کے اندر غور کرو تو پتہ دے گا کہ جو قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ اپنی جگہ بالکل سچ ہے، کہ اللہ نے چاند سورج کے نظام کو خود اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اگر بتلاؤ اللہ کے علاوہ یہ نظام کوئی اور بنا سکتا ہے یا چلا رہا ہے، تو اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، کہہ کے بتاؤ، کر کے بتلاؤ کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ سورج اور چاند کا مالک خدا ہے، اس کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر غور کر کے دیکھ لو کہ قرآن نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ حق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ آخر میں ارشاد فرمایا، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا یا خدا کو خدا نہیں سمجھتا تو یاد رکھیے خدا کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اولم یکف بربک، کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو جب پکڑ کرنے پہ آئے گا تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے اخیر کی سورہ حامیم سجدہ کی بالکل اخیر کی آیت میں بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم انسانوں پر کوئی انعام کرتے ہیں، اللہ انسانی کمزوری بیان کر رہے ہیں اس آیت میں کہ جب تنگی کے بعد اللہ لوگوں پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا، میں نے ایسا کیا، میری طاقت تھی، اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، یعنی خوش عیشی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب کوئی اسے برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا صرف تنگی ہی میں نہ کرو، خوش عیشی میں بھی اپنی دعا کی عادت رکھو۔ قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعید، اے پیغمبر آپ ان نافرمان کافروں سے کہیں کہ ذرا مجھے بتلاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس قرآن کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ یعنی جو قرآن کی مخالفت کرے گا تو نقصان اپنی ذات کا ہونے والا ہے، اللہ کا یا نبی کا یا اہل ایمان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، ہم نے انہیں یعنی نافرمانوں کو اور خاص طور پر مکہ کے کافروں کو اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی اللہ نے ہر ایک کو نشانی دکھلائی ہے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی یعنی مذہب اسلام حق ہے۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ یاد رکھو لوگو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی، اللہ کا سے ملاقات ہوگی، حساب و کتاب ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ شک میں پڑنا کافروں کی علامت ہے۔ مسلمان کو تو اللہ کی قرآن کی بات پر یقین ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔